کشتی میں سوراخ کر دیا. اب جیسے سوراخ کرنے لگے جہاں موسیٰ کہ ہائے ہائے کیا کر رہے ہیں آپ, اچھی خاصی کشتی. جناب خضر نے ٹوکا کہ کنڈیشن یہی تھی کہ کچھ بولنا نہیں. کہا کہ سوری غلطی ہوئی, چلے اب صاحب. پھر چلے آگے جا کے ایک جوان کو دیکھا, جناب خضر نے قتل کر دیا. اب یہ پھر گھبرائے, پھر کہا کہ اچھے خاصے جوان کو مار ڈالا. جناب خضر نے کہا کہ بھائی کنڈیشن یہ تھی کہ آپ کو کچھ بولنا نہیں. پھر چپ ہوئے. اب ایک بستی سے گزر ہوا تو بستی میں ایک گھر تھا جو ٹوٹا ہوا تھا. بستی والے اتنے بد اخلاق تھے کہ نہ کھانے کو پوچھا نہ پانی کو پوچھا. جناب خضر نے اس دیوار کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا. دیوار گر رہی تھی, ٹھیک کر دیا. پھر انہوں نے ٹوکا کہ آپ بستی والوں نے نہ کھانا دیا نہ پانی دیا, اور آپ نے یہ گرتی ہوئی دیوار کو یہ کہ ایک کی محنت و مزدوری طے کر لیتے تو کم از کم کھانے پینے کا انتظام تو ہو جاتا. جناب خضر نے پھر ٹوکا کہ آپ سے پہلے ہی کنڈیشن تھی کہ وائی مت کہیے گا. اب ہم میں اور آپ میں فراق اس لیے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں, آپ کے علم کا معیار وہ نہیں ہے. کہ اچھا جاتے جاتے بتا تو دیجئے گا مصلحت کیا تھی ان تین چیزوں میں. جناب خضر نے کہا کہ وہ کشتی جو تھی غریب ملاحوں کی تھی, بادشاہ جابر آ رہا تھا, میں نے اسے ڈیمیج کر دیا تاکہ ڈیمیج سمجھ کے اسے چھوڑ دے, غریب کو ان کا حق مل جائے. اس جوان کو جو قتل کیا یہ گمراہ ہے, اس کے ماں باپ نیک ہے, یہ ہم نے اسے قتل کر دیا. اللہ انہیں ایک بیٹی دے گا جس سے 70 نبی پیدا ہوں گے. اور یہ جو دیوار گر رہی تھی یہ دیوار اس لیے درست کر دی کہ اس کے نیچے یتیموں کا مال ہے. اگر دیوار گر جاتی تو یتیموں کا مال دوسرے لوٹ لیتے. ہم نے دیوار کو درست کر دیا کہ جب یتیم بڑے ہو جائیں گے اس مال تک پہنچ جائیں گے. قرآن نے یہی کہا ہے کہ اے موسیٰ تم ان باتوں پر صبر کیسے کرو گے جو تم نہیں جانتے ہو. نتیجہ یہ کہ دونوں میں فراق و جدائی ہو گئی. اب حضور دیکھیے مسجد نبی ہے, رسول منبر پر ہیں, امام حسن بھی تشریف فرما ہے, اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں. موسیٰ کی جو شاگردی قبول نہ کرے. اب لوگوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ مسجد میں آئے, آنے کے بعد رسول سے کچھ سوال پوچھا. امام حسن پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں, رسول نے کہا کہ اس بچے سے پوچھو.